فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ پروگرام فتویٰ آن کرنٹ ایشوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ارسلان اعظم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہر پیر اور جمعرات کے شب حسب معمول آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے شرعی سوالوں کے جواب دیے جاتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نیچے دیے گئے جو نمبرز ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اپنی کوئی بھی کیوریز ہیں آپ کے ان کے جو دین اسلام کی روشنی میں ہم ان کے سوالوں کے جواب جو ہے وہ دینے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں آج کی جو ہماری جو پہلی سٹوری ہے، جو ہماری ہم کیونکہ کرنٹ ایشوز پر بات کرتے ہیں، تو آج کا جو پہلا کرنٹ ایشو ہے وہ یہ ہے کہ مردار گوشت کھلایا گیا۔ ہم اس حد تک اخلاقی طور پہ تو ویک ہیں ہی ہیں، ہم اس سے بھی آگے جا چکے ہیں۔ ہم نے اس حد تک جو ہے ہمیں یہ نہیں احساس ہوتا کہ ہم انسانیت کے ساتھ ہمارا رویہ تو دور، ہم مردار گوشت کھلانے پر ہم آ چکے ہیں۔ ہم جیبوں کو لے کر اتنے کانشیس ہو چکے ہیں کہ ہم نے حلال حرام کی تمیز نہیں رہی۔ ہم صرف اور صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے دولت آنی چاہیے۔ تو جی یہ لاہور میں مردہ مرغیاں بیچنے والی ایک خاتون ہے، انہیں گرفتار کیا گیا ہے۔ 970 کلو مرغیاں جو ہے وہ تلف کی گئی ہیں۔ پہلی سٹوری ہے جی، اس پہ تبصرہ کریں گے۔ ملک کے نامور مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایز یوزول ویلکم بیک جی۔ مفتی عبدالولی خان صاحب فضیلت الشیخ، حضور مبارک سفر سے لوٹے ہیں، مینی کنگریچولیشنز۔ اور دوسری جانب جناب مفتی نعمان عثمانی صاحب، سر بہت شکریہ جناب، کافی عرصے بعد جو ہے اکٹھے بیٹھے ہیں تو اچھا لگ رہا ہے مجھے، گلشن کا جو ہے نا۔ اچھا جی، پہلی سٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ مفتی صاحب، یہ جو لاہور میں یہ جو مرغیاں بیچنے والی خاتون آئی ہے منظر عام پر، اسی حوالے سے جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ غلط بیانی کر کے مردار گوشت کھلانا کس قدر سنگین جرم ہے؟ شریعت کی روشنی میں جو ہے دین اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ جرم در جرم ہے، ایک جرم نہیں ہے بلکہ کئی جرائم کا مجموعہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ حرام گوشت، مردہ گوشت یہ کسی کو کھلانا، یہ بھی حرام ہے۔ 4 چیزوں کے متعلق تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار کا گوشت۔ مردار حرام ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے اور خون حرام ہے۔ اسی طرح وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اور ذبح کر دیا جائے وہ بھی حرام ہے، اگرچہ اس کے اوپر نہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی بندہ کہے پھر بھی وہ حرام ہے، چونکہ وہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا گیا ہے۔ اب یہ مردار ہے تو مردار شے کو فروخت کرنا یہ خود حرام ہے۔ پھر غلط بیانی کر کے لوگوں کو یہ باور کرانا کہ یہ حلال ہے اور ہم نے اس کو ذبح کیا ہے اور تمہیں دے رہے ہیں، تو یہ وہ غش اور دھوکہ اور فریب جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں غش دے، ہمارے ساتھ دھوکہ کرے، فریب دینے کی کوشش کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن منڈی تشریف لے گئے تو دیکھا گندم بھی لوگ فروخت کر رہے ہیں۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کے اندر احتیاط داخل کیا تو تری محسوس ہوئی، تو اس بندے سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بارش ہو گئی تھی رات، اس لیے گندم گیلی ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر آپ اس کو اوپر کیوں نہیں کیا؟ اوپر خشک گندم ڈال کے نیچے جو ہے نا گیلی گندم اور فروخت کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا من غشنا فلیس منا۔ تو اب دیکھو گندم حلال ہے، پاکیزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے اندر یہ دھوکہ آ گیا ہے کہ گیلی گندم ہے اور تھوڑی سی گندم وہ زیادہ وزن والی ہو جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، ہماری جماعت میں سے نہیں، ہماری اتباع کرنے والوں میں سے یہ لوگ نہیں ہیں جو اس طرح کام کرتے ہیں۔ اب یہ شخص جو خاتون ہے یا مرد ہے جو بھی ہے، یہ تو ایک خاتون پکڑی گئی نا، مرد بھی بارہا ایسے پکڑے گئے ہیں اور یہ ظلم یہ کرتے ہیں۔ تو یہ
حرام در حرام عمل ہے اور جرم در جرم عمل ہے. ایک مردار کھلانا مسلمان کو یعنی حتیٰ کہ کافر کو بھی یہ کھلانا جائز نہیں ہے. جائے کہ مسلمان کو ایسا کھانا کھلایا جائے جو حرام ہے. اور یہ ایک ہوس اور حرص دولت کی جو ہے یہ لوگوں میں آ چکی ہے. اور وہ کہتے ہیں کسی بھی طریقے سے، جیسے کہ آپ نے ابتدا میں فرمایا کہ دولت آ جائے، پیسہ آ جائے، چاہے وہ حلال ذریعے سے ہو چاہے وہ حرام ذریعے سے ہو، تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ عمل جو ہے نا حکومت کا یعنی قابل ستائش ہے کہ انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے، اور قابل جو سزا ان کی بنتی ہے وہ ان کو دی جائے، اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی کنٹرول کیا جائے. بازار کا کنٹرول سنبھالنا لازم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور دیکھا ہے اور تلاش کیا ہے اور باقاعدہ پرکھا ہے کہ لوگ کیسے سودا کر رہے ہیں، حلال و حرام کی تمیز ہے کہ نہیں. اسی طرح ان چیزوں کا بھی سدباب ہونا لازم ہے. جی مفتی نعمان فاروقی صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی صاحب یہ تو پراپر ایک نیٹ ورک ہوگا، آپ کی کیا اس پہ رائے ہے جو اس میں لوگ اور بھی دیگر لوگ بھی ملوث ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ خاتون بیچتی ہے تو اس کے خریدار ہوں گے پراپر اس پہ. جی یہ تو پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہاں سے ایسا ملنا ہے، کہاں سیل کرنا ہے، پورا یہ طے ہوتا ہے. اور ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے مرغی کا ملے گا اور کیسے، اور باقاعدہ سپلائی بھی دی جاتی ہے. اور اینڈ یوزر آپ کے اور میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو شوارمے کی صورت میں یا آؤٹ ڈور فوڈ کھاتے ہیں وہ اس کا شکار بنتے ہیں. ہاں تو اس کے نا پھر اثرات بڑے برے ہوتے ہیں. یعنی حرام جب کھاتا ہے نا انسان تو اس کے اثرات بھی برے ہوتے ہیں. جن چیزوں سے روکا گیا وہ ہمارے لیے دراصل اچھے ہے ہی نہیں تھے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے ایسے کھلانا شروع کیا، اب دیکھیے کہ وہ غیرت، وہ حمیت، وہ بہادری، وہ جرت، وہ جسارت، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی. یہ بڑے لفظ ہیں، یہ تو آج کل کے دور میں جس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا ہے یہ تو مجھے نہیں لگتا یہ مس فٹ ہے لفظ. یہ اچھا، یہ خوراک کی وجہ سے یہ بڑے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اس پہ ہماری خصوصی نظر ہونی چاہیے ہر ایک کی. اچھا ہم بعض اوقات نا خود دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ غلط کام کر رہا ہے، مثلا کوئی کہیں سے مری مرغیاں اٹھا رہا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ ان کو کیا کرے گا. اب اس کا اگر تعاقب کیا جائے تو فیئر ہے کہ جناب مجھے نہ کہیں نہیں اس کا تعاقب کیا جائے، نظر رکھی جائے، اور ہم سب مل کے نا یعنی عوام بھی اور حکومت بھی مل کے ان جرائم پہ قابو پا سکتے. جی مفتی صاحب کچھ ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ صبح سویرے جب یہ مرغیوں والے نا دکانوں پہ مرغی دے رہے ہوتے ہیں نا، تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، تو بعض مرغیاں مردہ ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ وہ اوپر چھت پہ ڈالتے ہیں. میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ اس کو کیا کرتے ہو؟ پھینک دو کہیں. کہتا نہیں، ہم سے حساب مانگا جاتا ہے، ہم نے جا کے پھر ان کو دینا ہوتا ہے کہ اتنی گنتی، اتنے وہ ناق کہتے ہیں. ہاں جی، پورے کرنا. پھر آگے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، اس کی قیمت نصف ہوتی ہے، کم قیمت پر یہ چیزیں ملتی ہیں، اور پھر وہ قیمت پورا اور بڑی بے دردی سے انہیں پھینکا جاتا ہے جو ہے. اچھا مفتی صاحب نیکسٹ سٹوری جو ہے مفتی نعمان فاروقی صاحب سے جانتے ہیں کہ پنجاب بھر میں جو مختلف ٹریفک حادثات ہیں ان میں کافی اضافہ دیکھنے کو ملا ہے. 585 افراد جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے ہیں. دین اسلام کی روشنی میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی جو ہے شرعی حوالے سے کس قدر جو ہے یہ بڑا جرم ہے، ذرا آگاہ فرما دیجیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بات ایسے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹریفک نہ ایسی تیز تھی، نہ کوئی ایسے حادثات کے اندیشے تھے. لیکن اگر میں بتاؤں کہ ویسے بڑا تفصیل طلب موضوع ہے کہ تقریباً ٹریفک کے جتنے اصول ہیں ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں بتا دیا تھا. یعنی رش میں آپ نے اپنی گھوڑے کو، اپنی سواری کو ایسا کیا، اونٹ کو جب رش سے فارغ ہوئے تو آپ نے اس کو تیز بھگایا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ ایریے میں ہوں، اربن ایریے میں، تو وہاں پہ آپ نے ایسا چلانا ہے. حالانکہ اونٹ کی زد میں کیا کوئی زیادہ آ سکتا تھا، لیکن احتیاط. اچھا پھر یہ اوور لوڈنگ جو ہوتی ہے اس میں بھی رہنمائیاں موجود ہیں حدیث کے متعلق. یعنی ہر ایک چیز کی نا وہ رہنمائیاں موجود ہیں. اور جو حکومت کو طے کرتی ہے، کسی ملک کے باشندے اور اہلکار وہ مل کے، محکمے کے ماہرین وہ کوئی طے کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ ایک ٹھیک چیز انہوں نے انسانیت کی فلاح کے لیے وہ طے کی ہے. تو جائز امور میں حکومت کا ساتھ دینا، ان کی بات ماننا یہ لازم ہوتا ہے. جی بالکل. اسی طرح ٹریفک میں ہم دیکھتے ہیں سپیڈ لیمٹ ہے. یہ بات ویسے عام طور پہ مشہور ہے کہ شیخ البانی، ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، ان کو وہ تیز چلاتے تھے گاڑی، ٹھیک ہے.
تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ انہوں نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ جو کوئی گاڑی تیز چلائے گا یعنی اوور سپیڈ پہ، تو وہ ایسے سمجھیں کہ اگر وہ کوئی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو وہ خودکشی ہے. جی بالکل. اچھا وہ علامہ البانی جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ چونکہ خود وہ دیکھتے نہیں تھے، یعنی ان کی نگاہیں نہیں تھیں، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. لیکن حقیقت میں ایسا ہے کہ جو بھی شخص وہ تیز چلائے، اوور سپیڈ پہ چلائے، تو وہ اگر کسی حادثے کا باعث بنے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا. اچھا مفتی صاحب، اوور سپیڈنگ سے ہٹ کے ہم کیا کرتے ہیں کہ 80 لاکھ کی گاڑی ہوگی اور ہم جناب بیچ روڈ میں روک کے جو 150 روپے کا کلو امرود ہے وہ 140 روپے میں خریدنے کی کوشش. جی ہم اس حد تک ٹریفک کو لے کر یہ بھی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا نا، یعنی حدیث میں آتا ہے ذکر، رات کا ٹائم ہے، پڑاؤ ڈالنا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رستہ چھوڑ کے پڑاؤ ڈال رہے ہیں. بالکل رستہ چھوڑ. اب یہ نہیں کہ ظاہر ہے اس وقت تو کوئی ایسے قافلے نہیں گزر رہے تھے، کوئی ایسا نہیں. یہ کتنی پیاری دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نے اسٹے کرنا ہے تو سائڈ پہ رکیں، اور یہ آج ٹریفک پولیس ہی کہتے ہیں. اب اس کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں. ایک گاڑی کھڑی ہے نا، پیچھے سے جتنی آنے والی ہیں انہوں نے پہلے ایسے مڑنا ہے تاکہ اس سے بچیں. اب وہ جو اس سے پیچھے آ رہی ہیں حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں پھر اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں اس کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں اس کا ثواب بھی ملے گا کہ ہم سنت پر عمل پیرا ہیں. یہ کاش لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز پڑھنا بھی، دیگر عبادات بھی، اور ٹریفک کا نظام بھی اچھا چلانا یہ بھی حسن عبادت ہے. اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کر لیجئے کہ یہ جو ٹریفک حادثات میں جو لوگ مر جاتے ہیں اس حوالے سے کیا حکم ہے، یا جن کی ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو دوسروں کا نقصان کرتے ہوئے مریں، اس پر بھی ذرا روشنی فرمائیں. ہاں اس میں وہی بات ہے کہ اگر کوئی ایسی وہ کر رہا ہے لا قانونیت، وہ اشارے توڑ رہا ہے، وہ ایسا کر رہا ہے، یا اوور سپیڈ ہے، تو یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اکثر لوگ ویسے وقت ادھر ادھر ضائع کرتے رہتے ہیں، لیکن جب روڈ پہ آ جاتے ہیں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں نا کوئی آگے آ جائے، حالانکہ وہ بے شک اوور ٹیک کر رہا ہو کسی کو، تو ہم پیچھے سے ڈپر ہارن یہ مارنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی صاحب ایسا ہی ہے. تو اس طرح نا یہ دیکھیں اس طرح بھی نقصان ہو سکتا ہے. آپ کسی کو تنگ کر رہے ہیں، ایسے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے، وہ کوئی ایسی بات کر دے یا ایسے آنن فانن کسی سے ٹکرا جائے، تو یہ سارے جرم ہیں. میں یہ عرض کروں کہ سبب کی شریعت اسلامیہ کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے. سبب کی، جو شخص کسی کا سبب بنتا ہے. اس کی مثال ایسے لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل مکہ نے طائف جانے پہ مجبور کیا کہ آپ گئے وہاں سے. تو جب فرشتہ آیا تھا نا تو اس نے کہا تھا کہ میں، جو ملک الجبال تھا پہاڑوں کا فرشتہ، اس نے کہا کہ آپ اگر کہیں تو میں یہ اخشبین، یعنی مکہ کے پہاڑ ہیں، یہ طائف کے نہیں ہیں، مکہ کے جو پہاڑ ہیں نا ان کو آپس میں ملا دوں، یعنی مکہ کے لوگوں کو پیس کے رکھ دوں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عرض کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سبب وہ بنے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکلوانے کا. تو سبب کی اہمیت شریعت اسلامیہ کے اندر بہت ہے. یعنی وہ شاید کیمرہ اسے نوٹ نہ کر سکے، لیکن جس سبب سے وہ ایکسیڈنٹ ہوا ہوگا، حادثہ ہوا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ضرور پوچھیں گے کہ اس نے جرم یہ کیوں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایسے جرائم غفلت کی وجہ سے ہوتے ہیں، مثلا کوئی ڈرائیور اس نے نیند پوری نہیں کی، کوئی ڈرائیور ہے ٹرین کا، اس نے وہ جو اس کے تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے، تو ایسے غافل لوگ بھی جو حادثوں کا باعث بنتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑے مجرم ہیں. تو یہ بھی شریعت اسلامیہ کی نگاہ میں ایک جرم ہے جو بھی کسی کا سبب بنتا ہے. تو اس وجہ سے آپ جیسے کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے کہ آپ نیند پوری کریں، اگر آپ کو کوئی نیند ستا رہی ہے آپ اسٹے کر لیں. تو یہ سارے امور ہماری فلاح کے لیے ہیں، صلاح کے لیے ہیں. تو اور سب کا تقریباً حدیث مبارکہ میں تذکرہ موجود ہے. تو ہمیں سنت سمجھ کے، قرآن کی اور حدیث کی تعلیمات سمجھ کے ان کا خیال رکھنا چاہیے. اور کسی بھی جان کے ہم تلفی کا باعث بنے تو دیکھیے رستے میں چیز ہٹانا ہی ہمارے لیے صدقہ کیوں قرار دیا گیا کہ رستے سے کسی کو تکلیف نہ ہو. وہ کوئی رستے میں کسی کی جان لینے کا ہی باعث بن جائے تو کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنا بڑا. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. مفتی صاحب آپ کو کیسے روڈ یوزرز کا سامنا رہتا ہے روڈ پر جب نکلتے ہیں؟ ہاں جی، یہ نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. اب یہ ساری باتیں ہیں
جو قانون ہے کہ آپ نے نا 120 یا 110 یا شہروں کے اندر یہ سپیڈ لمٹ ہے، اس سے بندہ مزید اضافہ کرتا ہے تو یہ شرعاً مجرم ہے، کیونکہ جب قانون اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور جو صاحب امر ہے یعنی جو حکمران ہے، جو حکمرانوں نے ایک قانون وضع کیا ہے تو اس کی پابندی بھی از روئے قرآن از روئے سنت لازم ہے۔ تو یہ بھی انہی قوانین میں سے ہے کہ آپ نے اس سپیڈ سے آگے نہیں جانا۔ اب ایک بندہ اس کو کراس کرتا ہے تو یہ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور اس صورت میں اگر یہ کسی کو مارتا ہے ایکسیڈنٹ میں، وہ بندہ فوت ہوتا ہے تو یہ اس کو دیت دینا لازم ہے، یہ دیت دے گا 100 اونٹ دیت یہ دے گا، یہ 100 اونٹ یہ تھوڑی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ بندہ پھر 2 ماہ جو ہے نا مسلسل روزے بھی رکھے گا، مسلسل روزے 2 ماہ کے یہ بھی رکھے گا۔ تو یہ کس وجہ سے اس نے یہ قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بہر صورت تو یہ بڑا جرم ہے، اور اس کے اندر نا یہ احتیاط بہت لازم ہے، اور کام حکومت کا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کرے، انفورسمنٹ کرائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہم سب کو ہدایت دے، اور ہم جو روڈ یوزرز ہیں، آپ میں، ہم اپنے پروگرام اپنے پلیٹ فارم کے توسط سے یہ میسیج بھی ڈسیمینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی روڈ یوزر ہے، کوئی بھی روڈ وائلیٹر ہے، جب بھی روڈ پہ نکلے تو اپنا اور دوسروں کا خیال جو ہے وہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کی جان، میری جان، سب کی جان جو ہے وہ قیمتی ہے۔ آپ کے اہل و عیال پیچھے آپ کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کے ہم شرعی سوالوں کا سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر کے ہمارے پروگرام میں اپنے شرعی سوالوں کے جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایز یوزول ہمارے ساتھ ملک کے نامور مفتیان کرام موجود ہیں۔ شرعی سوالوں کا آغاز کرتے ہیں۔ جو پہلا سوال ہے، یہ ایک سائلہ نے پوچھا ہے کہ یہ بات مشہور ہے کہ زناکاری بدکاری ایک قرض ہے جو زناکار کی بہن یا بیٹی چکائے گی، ایسی کوئی بات ہے؟ کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی فرما دیجیے مفتی صاحب۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قانون بتا دیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ یعنی جس نے کوئی جرم کیا ہے، جرم کی سزا اسی کو ملے گی، کسی اور کو وہ سزا نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے۔ اب ایک شخص مجرم ہے، اس نے بدکاری کی ہے، اب اس کی سزا اس کی بہن کو ملے، اس کی بیوی کو ملے، یا اس کی بیٹی کو ملے، اس طرح کا تصور دین کے اندر نہیں ہے۔ یہ جو بات بیان کی جاتی ہے، یہ بات شرعاً نہیں ہے ثابت، اور یعنی حدیث کے طور پر بھی نہیں ہے ثابت۔ بعض لوگوں نے اس کی نسبت کی ہے امام شافعی رحمہ اللہ کی طرف، ان سے بھی صحیح سند کے ساتھ یہ بات ثابت نہیں ہے، اور یہ عقل کی بھی خلاف ہے اور اسی طرح شریعت کے بھی خلاف ہے۔ قانون شریعت تو بتا دیا، اور جو عقل ہے وہ بھی یہی بتاتی ہے کہ جرم کسی اور کا ہے تو وہ اس کی بیٹی جو معصوم ہے، اس کی بہن جو معصوم ہے، اس سے اس جرم کا بدلہ کیسے لیا جائے؟ تو یہ بات درست نہیں ہے۔ بذات خود جرم بدکاری یہ ایک بہت ہی قبیح جرم ہے، اس سے نسلوں کی تباہی ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھی اس میں مارا جاتا ہے، انسان کا حق بھی مارا جاتا ہے۔ اور یہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ یہ بدکاری، یہ زنا جو ہے اس کے قریب بھی مت جانا. یہ ہمیشہ سے تمام اقوام میں، تمام دینوں میں ایک بہائی اور برا کام ہے، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. تو یہ طبعاً عقلاً سارے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، تمام دینوں میں اس کو قبیح سمجھا گیا ہے. تو اس سے بچنا لازم ہے. لیکن یہ کہ اب کوئی جرم کرے تو اس کی بیٹی سے یہ قرض لیا جائے، یہ تصور یا ایسے یہ من گھڑت لوگوں نے عرف عام ہے کیا ہوا ہے کہ جناب ایسا ہے، یہ ثابت نہیں. دین اسلام میں اس کی کوئی جو ہے وہ دلیل نہیں. جی مفتی صاحب اس پہ کوئی ٹیک آپ کا، آپ اس پہ کچھ فرمائیں. بس اس پہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ بھی یہ فرمایا تھا کہ لا یجنی جانن، کہ کوئی بھی جرم کرنے والا جب جرم کرتا ہے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ اسی پر ہے، کوئی دوسرا اس کا بوجھ جو نہیں اٹھائے گا. ڈیفینیٹلی. تو یہی ایک اصول ہے، ضابطہ ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کا جرم کسی سے چکایا جائے، کسی کا قرض کسی اور سے چکایا جائے، ایسے نہیں ہوتا. شریعت میں یہ اللہ تعالیٰ کا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ عادل ہے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. جی اچھا مفتی صاحب، دین اسلام میں حق مہر والا سلسلہ ہے، تو ایک خامند ہے وہ حق مہر کی رقم لے کے مکان کی تعمیر میں شامل کر سکتا ہے، کیونکہ مکان تو خامند کے ذمہ ہوتا ہے. اس پر جی دین اسلام کی روشنی میں. جی یہ جو رہائش ہے، جو کھانا ہے، نان نفقہ جسے ہم کہتے ہیں، اور رہائش، تو یہ ہوتا ہے خامند کے ذمہ. ٹھیک ہے. اگر وہ بیوی سے لیتا ہے یا بیوی اس میں شامل کرتی ہے، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. بیوی نے بطور قرض دیا ہو تو وہ قرض اسے واپس کرنا چاہیے بیوی کو، کیونکہ بیوی کی جو اپنی ملکیت ہے وہ خامند نے لی. اچھا اگر اس نے ویسے حصہ ملا دیا تو یہ دیکھیں جیسے لائف پارٹنر ہیں، زندگی میں ایک دوسرے کے، زندگیاں بھی تو ایک دوسرے کے نام کی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو رقم بھی ایک دوسرے کے نام کر دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر بطور قرض لیا ہو تو بیوی کا قرض بھی اسی طرح بوجھ ہے جس طرح کسی دوسرے کا قرض بوجھ ہوتا ہے. تو یہ اس کا مختصر سا ایک جواب ہے. تو قرض بہرحال اتارنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جو لوگ بیویوں سے ایسے تعاون لے لیتے ہیں نا، تو بعض اوقات ان کو نا زندگی میں کسی نہ کسی موقع پہ مشکل پیش آتی ہے. ایک تو بیویوں کا قرض ختم نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے میں نے کچھ قرض لیا تھا بیوی سے تو وہ کتنی دفعہ اتار چکا ہوں لیکن اب بھی کچھ باقی ہے. وہ ایسی صورت رہتی ہے. تو یہ خام خانہ ایک جو ہے نا وہ کلیش کی صورت پیدا ہوتی ہے. اتنے پیارے محبت بھرے رشتے میں کوئی خلا آ جاتے ہیں، کوئی کلیش آ جاتا ہے، ان باتوں سے بدگمانیاں پھوٹتی ہیں. تو میرے خیال میں حق دینا چاہیے. اور جو انسان کا حق ہے نا بنیادی، میں تو کہوں گا کہ خامند اگر یہ سمجھے کہ مجھ پر اتنی بھاری ذمہ داری ہے، مجھے ادا کرنی ہے، تو عورت کو ریلیکس کرے، اس کو سہولت دے اور اس سے وہ جو اس کے ذمے کے کام ہیں وہ لے. تو اس طرح بڑا اچھا ایک نظام چلتا ہے. رب کریم ہمیں کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی یہاں پر ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں شام کوٹ سے، صفیہ صاحبہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی ہے. جی مزید جو ہے پروگرام میں شامل کریں گے انہیں دوبارہ. جی اگلا سوال لیتے ہیں کہ ہم غریب گھرانے میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ لیتے ہیں، صدقے وصول کرتے ہیں، تو ہم ان کے ہاں مہمان بن سکتے ہیں. ویسے تو پہلے بھی ہم لوگ کوشش ہوتی ہے کہ ہم مفتی صاحب لوگ کم ہی جاتے ہیں، بڑے گھروں کے لوگ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ برابری کی سطح پر جو لوگ ہیں ان کی طرف جائے. اب پیچھے ایک ریزن یہ بھی نکال دی گئی ہے، تو اس پر ذرا روشنی فرمائیں. مسئلہ اس طرح سے ہے نا کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ہیں یا صدقہ وصول کرتے ہیں یا لوگ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، وہ صدقہ وہ زکوٰۃ ان کی ملکیت ہے، وہ اس چیز کے مالک بن جاتے ہیں. بعد میں جب وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں یا آپ کو بلاتے ہیں اور آپ کو کھانا کھلاتے ہیں تو اپنی ملکیت سے دے رہے ہیں. بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابیہ ہے، یہ لونڈی تھی، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید کے آزاد کر دیا. تو ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر آئے اور پوچھا کہ کھانے کی کوئی چیز ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. تو آپ صلی اللہ تو کہتا کوئی چیز تو نہیں ہے. ہاں بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے صدقے کا گوشت دیا تھا تو وہ پکا ہوا ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، یہ گوشت ان کے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ جی یعنی جب ان کی ملکیت میں یہ گوشت آ گیا ہے، وہ مالک بن چکی ہے، اب وہ آپ کو کھلائے، کسی کو کھلائے تو اس کی مالک ہے، تو وہ اس کی طرف سے وہ ہدیہ ہے۔ تو غریب لوگ ہیں، ان کو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں، تو اب ان کے رشتہ دار آ گئے، یہ مالدار ہیں، اب وہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں یہاں کھاتے۔ پہ کال ایڈ کر لیں، پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی محمد بشارت صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز تھوڑی کم کر دیجئے یا بلکہ بند کر دیجئے۔ کیسے مزاج ہیں، سن پا رہے ہیں آپ؟ جی جی شکر الحمدللہ سر، میں محمد بشارت ابتباد سے بول رہا ہوں سر۔ میرے تھوڑے سے جی فرمائیے۔ گھر کے مسائل ایشو آ رہے ہیں سر۔ یہ ہم تو ایک تو 6 بھائی ہیں، یہ تھوڑی سی بے اتفاقی چل رہی ہے، تو یہ بھائیوں میں اتفاق بھی نہیں ہے، تو تھوڑی سی یہ غربت کی وجہ بھی جو ہے یہ ہائے اللہ اس وجہ تو کوئی ذکر و اذکار یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا جاننا کیا چاہیں گے مفتی صاحب سے، دین اسلام کی روشنی میں کوئی حل جاننا چاہیں گے؟ جی 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 بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے جی۔ مفتی صاحب 6 بھائی ہیں، بے اتفاقی ہے اور غربت بھی ہے، اس پر روشنی فرمائیے، دین اسلام کیا کہتا ہے، اور پریشانی کا ماحول ہے، تو اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہے ہیں جی۔ ایک تو ہم دعا کرتے ہیں جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غربت ختم فرمائے، آمین جی۔ اور ان کو غنا عطا فرمائے، مالدار بنائے، حلال مال سے نوازے، یہ ہم دعا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قناعت ہے، قناعت کی یہ جو عظیم دولت ہے، یہ ہمیں حاصل کرنی چاہیے، اور یہ دولت ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ تو اور پھر ایثار، درگزر اور بھائیوں کے ساتھ جو تعلق اور معاملہ ہے، تو یہ ایثار اور عفو و درگزر اسے بھی یعنی کہ مد نظر رکھنا چاہیے اور کرنا چاہیے ایثار۔ تو یہ جو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اس سے یہ اخوت اور بھائی بندی اور یہ تعلق قائم رہتا ہے، صلہ رحمی قائم رہتی ہے۔ تو صلہ رحمی یہ ایسا عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے بندے کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور رزق اور دولت کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے مال میں وسعت ہو، رزق میں وسعت ہو، اور اسی طرح اس کی عمر میں وسعت اور برکت ہو، تو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، وہ صلہ رحمی کرے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی، اچھا تعلق اور محبت والا تعلق یہ قائم رکھیں گے، دیکھنا ان کے مال میں، ان کی حالت میں بہت برکت آ جائے گی۔ تو صلہ رحمی کو قائم رکھیں۔ جی تو صلہ رحمی ایک حل ہے رزق میں اضافے کے لیے، عمر میں اضافے کے لیے، اور محبت میں اضافے کے لیے۔ ایک بات ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ لازم یہ ہے کہ عمل ہو، یہ کسب، پیشہ، عمل یہ ہونا لازم ہے۔ بندہ جب حرکت کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ جی حدیث میں آتا ہے لو توکلتم علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو لرزقکم، تمہیں ایسی روزی عطا فرمائے جس طرح کی روزی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرندوں کو عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کے وقت آتے ہیں تو وہ پیٹ ان کا بھرا ہوتا ہے۔ اب اس میں کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے نکلنا ہے، پرندے اسی گھونسلے میں نہیں بیٹھے ہوتے، وہ نکل پڑتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں، کہیں پر کیڑا ہے، کوئی گندم کا دانہ ہے، کوئی کیا ہے، وہ اچک لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔ تو حرکت ہو، اور حرکت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال لیتا ہے۔ تو باقی جو ہے نا اعمال کی پابندی، نماز کی پابندی اور صلہ رحمی یہ لازم ہے، بیویوں کی باتوں میں نہ آئیں، یہ جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ مفتی نعمان فاروقی صاحب کیا ٹیک ہے؟ ایک شکر گزاری والا ایلیمنٹ بھی ایڈ آن ہونا چاہیے، انہوں نے ذکر شکر کیا، صبر یہ تو لازم ہے۔ یہ چیزیں پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا،
کہ ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہمارے احوال کو کی اصلاح فرما دے. اور اس میں نا ایک بڑوں کا کردار بڑا شامل ہوتا ہے. میں نے دیکھا کہ جن کے بزرگ بڑے پرخلوص ہوتے ہیں اور نیک نیتی سے اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اولادیں جی عدل و انصاف، تو ان کی اولادیں بھی آگے نا پیار محبت سے چلتی ہیں. یہ بعض اوقات نا وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک بے برکتی سی چلی آتی ہے. تو اس وجہ سے بڑوں کو بھی چاہیے کہ وہ نا اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہوئے بڑے اچھے نمونے پیش کر کے جائیں، پیار اور محبت بھرے، تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سربراہ ہے گھر کا، اس کا بڑا کردار ہوتا ہے سوسائٹی کو بہتر بنانے میں. اینی ویز کوشش ہمیں کرنی چاہیے، سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے پاس اختیارات ہیں، جو منصب ہیں، ہم ان میں عدل و انصاف کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو ضرور برقرار رکھیں. جی ایک سوال ہے جی، ایک سائل جاننا چاہ رہے ہیں جی کہ کلو وزن ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں 132 کلو وزن ہے، سوری معذرت دی، 132 کلو وزن ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دقت ہے تو بیٹھ سکتی ہوں. لیکن آئی تھنک اس کو کنٹینیو کرتے ہیں مفتی صاحب بریک کے بعد. یہاں وقت ہوا ہے جی ایک بریک کے بعد یا آ کر واپس شرعی سوالوں کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام بریک پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے کہ تعلق جو ہے وہ برابری کی سطح پر دیکھا جاتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری جو مالی حیثیت ہے ہم اس کے اکارڈنگ ہی لوگوں سے ملیں، یا ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے جو چھوٹے رشتہ دار ہیں جو مالی طور پہ مضبوط نہیں، ہم ان گھروں میں نہیں جاتے. تو مفتی صاحب وہ سوال چل رہا تھا کہ غریب اور زکوٰۃ والا معاملہ، اس چیز کی حیثیت بدل جاتی ہے. اب ایک زکوٰۃ ہے، جی جب وہ کسی فقیر کو ہم دے رہے ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ ہے، لیکن جیسی فقیر کی ملکیت میں وہ مال آ جاتا ہے تو اب وہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس کا اپنا مال بن جاتا ہے، وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. وہ خود کھانا چاہے، کسی کو کھلانا چاہے، جو بھی کرنا چاہے اس کا اختیار ہو جاتا ہے. لہٰذا فقیر ہے، ان کو زکوٰۃ لوگ دیتے ہیں یا صدقہ دیتے ہیں تو ہم ان کے گھر جا کے دعوت نہیں کھا سکتے یا ہم کھانا نہیں کھا سکتے. نہیں، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب اس نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ ان کے گھر چلے گئے ہیں تو اب اس بنیاد پر آپ اپنے رشتہ داروں کے گھر نہیں جائیں گے کیونکہ وہ غریب ہے، ان کو تو زکوٰۃ ملتی ہے اور ہم زکوٰۃ نہیں کھاتے. یعنی کہ زکوٰۃ ہم نے خود بھی دی ہو تو پھر بھی نہیں، بالکل، کیونکہ جو زکوٰۃ ہم نے خود دی ہے وہ مالک بن چکے ہیں، وہ ہمیں کھلائے کسی اور کو کھلائے وہ ان کی مرضی. جی یعنی اس بنیاد پر ہم یعنی کہ رشتہ داروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ غریب ہے اور ہم صدقہ کھائیں. نہیں، آپ صدقہ نہیں کھا رہے ان کی طرف سے. اس کا ایک بہترین حل یہ بھی ہے نا کہ آپ جب جائیں غریب اپنے عزیزوں کے ہاں، ان کو کوئی اچھا سا گفٹ دیں، ایسا بالکل ہے آپ اس کا متبادل بھی ہو جائیں اور حیو بیاحسنہ منہا پہ بھی عمل ہو جائے کہ اس سے بہتر آپ ہدیہ انہیں دیں جو وہ آپ کو دے. مفتی صاحب یعنی ان سے چھوڑے نا، اس وجہ سے ہچکچائیں نہ کہ جی وہ غریب ہیں، وہ تو اس وجہ سے نہیں بلکہ ان کے پاس زیادہ جائیں. انہیں کوشش کرنی چاہیے امپاور کرنے کی کہ جناب ان کے لیے سبب پیدا کیے جائیں کہ وہ بریڈ وننگ صورتحال میں یا ان کا روزگار مضبوط ہو جائے. تو پروگرام بریک سے پہلے آپ سے وہ سوال کیا گیا تھا کہ 132 کلو وزن ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں دقت ہے تو بیٹھ سکتی ہوں. مفتی صاحب لائف سٹائل ہمارے چینج ہو چکے ہیں تو ہمارا وزن بھی بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگوں کا، تو خواتین کا وزن زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو اس پر ذرا کتاب و سنت کی روشنی. ہاں، اس سے جیسے کہ آپ نے بتایا خواتین کا وزن زیادہ بڑھتا ہے، وہ اسی وجہ سے کہ وہ کوئی ایسی سرگرمی، ایکٹیویٹی نہیں، کوئی جو ہے نا چہل قدمی، کوئی سیر، کوئی چلنا، واک، یہ وہ نہیں کرتی. تو اس وجہ سے عموماً گھروں میں بھی کام والیاں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. جی تو ایک تو یہ ایسا کرنا چاہیے کہ اتنا جسم جو ہے نا وہ نہ بڑھے، موٹاپا نہ ہو. حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے قریب موٹاپا عام ہوگا، اس کے اسباب بھی عام ہیں، یہ اس کے ضمنی طور پہ پتہ چلتا ہے.
تو خیر اب جو بھی صورت تھی کہ ایک خاتون ہے، ان کا جو وزن ہے وہ 132 کلو ہو گیا، بہت ہیلدی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نماز پڑھنے کے لیے اگر وہ مشکل ہے انہیں تو وہ ان کے لیے عذر ہوگا، اور عذر میں بیٹھ کے نماز پڑھنا ٹھیک ہے، اس میں ثواب میں کمی نہیں ہوگی. لیکن وہ یہ کوشش کریں کہ جتنا کھڑا ہو سکتی ہیں اتنا کھڑا ہو کے وہ نماز پڑھیں کھڑی ہو کے، اور اتنا ہی وہ جو ہے نا جو بیٹھ کے ادا ہو سکتے ہیں وہ بیٹھ کے ارکان ادا کر لیں. تو جس قدر ہو سکے وہ کریں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر وہ نماز پہ توجہ دیں اور وہ خصوصی اس کا خیال رکھیں تو امید ہے کہ ان کا وزن کم ہوگا، کیونکہ نماز خود ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اور وہ جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، خذ من صحتک لسقمک، کہ اپنی صحت کی زندگی سے اپنی بیماری کی زندگی کے لیے کچھ لے لو. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹھیک ہوں تو آپ ایسے سجدے، رکوع اور ایسی عبادات کریں کہ آپ کے ان دنوں میں بھی آپ کا اچھا ایک نام لکھا جائے کہ یہ بندہ جب صحت مند تھا تو بڑی اچھی عبادت کرتا تھا، تو اب اس کے کھاتے میں وہ لکھ دیا جائے. تو اس وجہ سے ان سب باتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اگر بیٹھ کے پڑھ لیں، کیونکہ ان کا عذر ہے، تو موٹاپا بھی ایک عذر ہے، یعنی اس پہ چلنا اور وہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر نماز پہ خصوصی توجہ دیں جس طرح نماز پڑھنے کا حق ہے، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ ان کا ویٹ کم ہوگا. جی اللہ تبارک و تعالیٰ جی ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق دے، کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ایک صاحب ہیں جی، وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے بھائی دبئی میں کیشیئر کی جاب کرتے ہیں، کیش سنیما کی ٹکٹوں اور اس کی کنٹین کا ہوتا ہے، تو کیا تنخواہ حلال ہے؟ مفتی صاحب سابقہ پروگرام میں بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ سگریٹ کی کمائی اور یہ پان کھوکھے کی کمائی، تو ذرا یہ بھی اسی سے ہی جڑا سوال ہے کہ یہ جو اس طرح کے کاروبار ہیں اس کی جو ارننگ ہے وہ حلال ہے کیا ہے؟ جو عمل ہے جی جائز، اس کی کمائی بھی جائز ہے، اس کے لیے کیشیئر بننا بھی جائز ہے. اور جو کام، جو عمل جائز نہیں ہے تو اس کے لیے اس طرح کی مزدوری کرنا، اجیر بننا، کیشیئر بننا وہ بھی جائز نہیں ہے. واضح بات ہے. اگر وہ کنٹین ہے، کنٹین میں جائز چیزیں فروخت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ یہ اکاؤنٹنٹ کا یعنی یہ ذمہ داری سنبھال رہا ہے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو ہے نا کوئی ناجائز امور وہاں پر سر انجام دیے جاتے ہیں اور وہ پیسے جمع کرتا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے. واضح بات ہے. انہوں نے جو سوال کیا بھی ہے تو اسی بنیاد پر ہی کیا ہے کہ ان کو شک ہے. جی بالکل، ڈیفینیٹلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کہا نا کہ استفت قلبک، اپنے دل سے بھی پوچھو کہ دل تمہارا کیا کہتا ہے. ہاں جی. اور گناہ کے متعلق اس کی ایک نشانی یہ ہے نا کہ گناہ میں ایک یہ ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو جائے. یہ ہے اس بات کی نشانی کہ یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، تو اس سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. رب کریم ہمیں جو ہے رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک کالر موجود ہیں جی، خضر حیات صاحب میاں والی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیا حال ہیں؟ بڑے جوشیلے ماشاء اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ خیر خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سر آپ مغرب کی نماز آ گئی ہے کسی وجہ سفر سے، یا مغرب کی نماز نہ پڑھی جا سکے سفر کی وجہ سے؟ جی مکمل سوال کیجیے. سفر تھا یا کسی کام کی وجہ سے میں مشغول ہو گیا، جی نماز آ گئی ہے، کیا میں نماز عشاء کی نماز سے پہلے پڑھوں گا یا بعد میں؟ جی 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 بہت شکریہ جی، بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنے. جی مفتی صاحب فرمائیے جی، یہ جو انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ نماز رہ جائے مغرب کی. پہلی تو یہ بات ہے کہ سفر کی وجہ سے تو رہ جائے تو اور بات ہے. جب انسان مقیم ہو کوشش کرنی چاہیے نماز کو ترجیح دیں، اس کو وقت پہ پڑھیں، جماعت کے ساتھ پڑھیں. تو اس کے ساتھ ساتھ اگر رہ جائے، بعض اوقات ہو جاتا ہے ایسی کوئی مشغولیت ہے یا ایسا کوئی کام ہے یا ایسا کوئی مسئلہ ہے، یا بندہ چلا تھا پہنچ نہیں سکا، کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جب آ جائے، فارغ ہو جائے، یاد آ جائے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من نام عن صلاۃ او ناسیہ، کہ کوئی نماز بھول جائے یا پھر وہ سویا رہ جائے تو فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب اسے یاد آئے یا جاگ آئے تو اسی وقت وہ پڑھ لے. یعنی اس کو یہ نہیں کرنا کہ اب میں عشاء تک اس کو لے جاؤں
یہ سفر میں تو ہو سکتا ہے، لیکن جب آپ مقیم ہو ایک جگہ پہ جی تو وہاں پہ جو نماز رہ گئی ہے اس کا وقت ابھی موجود ہے. لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کا وقت جو ہے نا بہت ہی کم ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں اب یہ قضا ہوگی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جب تک شفق قائم رہتی ہے یعنی سرخی، اور جب تک عشاء کا وقت ایسے سمجھ لیں عشاء کا وقت شروع نہیں ہوتا اس سے پہلے تک آپ مغرب ادا کر سکتے ہیں. تو یہ مغرب پہلے ادا کر لینی چاہیے. اگر بالفرض وہ اس وقت پہنچے کہ ابھی عشاء کی نماز ہو رہی ہے اور وہ ابھی تک مغرب انہوں نے نہیں پڑھی، تو پھر تو وہ ظاہر ہے آگے عشاء کی نماز پڑھیں گے اور اس کے بعد مغرب پڑھیں گے، کیونکہ یہ تو قضا ہو گئی. تو اب بعد میں اپنی مغرب کی پڑھ لیں گے، اور اگر اس سے پہلے ٹائم موجود ہے عشاء سے پہلے تو پھر یہ پہلے مغرب پڑھیں گے اور بعد میں عشاء کی نماز پڑھیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی جو عبادات ہیں وہ قرآن و سنت میں پڑھنے کی یا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پر ایک کالر ہیں جی شام کوٹ سے، محترمہ ہیں صفیہ صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ، کیسی ہیں آپ میری بہن؟ ٹھیک ہیں، خیر خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر میں ٹھیک ہوں. جی 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 میں تو فرمائیے. آپ کا پروگرام دیکھ رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے جی کہ غسل کرنا جی نجابت کا ہو یا ویسے غسل کرنا ہو، جی ادھر کھڑے ہو کے وضو کرنا ہے تو بسم اللہ پڑھ لیں پھر؟ جی ٹھیک ہو گیا. جی بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے نا؟ جی جی فرمائیے. بسم اللہ پڑھ کے پھر وضو کر لیں. جی چلیں، بہت شکریہ جی، آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی. جی جی مفتی صاحب فرمائیے اس پر کہ یہ جو محترمہ نے سوال پوچھا ہے. جی تصور یہ ہے کہ جب بندہ واش روم میں ہو، غسل خانے میں ہو، قضاء حاجت کی جگہ نہیں بلکہ جہاں پر غسل کرتے ہیں، جہاں پر وضو کرتے ہیں، تو بندے نے کپڑے اتارے ہوئے ہیں، تو کیا کپڑے اتار کے بسم اللہ پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ یہ ایک عوام میں یہ ہے کہ اب بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ کپڑے اتارے ہوئے ہیں. جی حالانکہ یہ تصوری غلط ہے. جی کپڑے اتارے ہیں، جی غسل کر رہا ہے بندہ، اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا بالکل درست ہے. یہ وضو کرے گا تو بسم اللہ پڑھے، اس کے بعد وضو شروع کرے، وضو کے بعد غسل کرے، کوئی حرج نہیں ہے. ایک ہے قضاء حاجت کی جگہ پہ بندہ بیٹھا ہے. قضاء حاجت کی جگہ، پیشاب کرنے کی جگہ میں واضح الفاظ میں کہوں وہ الگ ہوتی ہے اور نہانے کی جگہ الگ ہوتی ہے. اس نہانے کی جگہ میں بندہ بسم اللہ پڑھے، کوئی حرج نہیں. کپڑے پہنے ہیں یا نہیں پہنے، بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور بے لباس ہو کہ بسم اللہ پڑھنا کوئی ممنوع نہیں ہے بلکہ ثابت ہے. یہ بسم اللہ پڑھنا وضو کی شروع میں بھی ثابت ہے، غسل کی شروع میں بھی اور دیگر مواقع میں بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہمارے شیخ نعمان صاحب نے وہ دوسری بات بتائی جو ایک وزن زیادہ تھا، جی جی تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں بتا دیا، صلی قائما، نماز پڑھو کھڑے ہو کر، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، اگر کھڑے ہونے کی استطاعت نہیں ہے تو بیٹھ کر. اچھا بیٹھ کر بھی پڑھنے کی استطاعت نہیں ہے، فَعَلَى جَنْبٍ، پھر پہلو پہ لیٹ کے نماز پڑھو. نماز نہیں ترک کرنی. باقی یہ وزن 132 کلو ہے، 100 کلو بھی ہو، جتنے بھی ہو، بندہ نہیں کھڑا ہو سکتا تو وہ بیٹھ کے نماز پڑھنا اس کے لیے مشروع ہے. ہاں یہ باتیں کہ وزن کیسے بڑھ گیا ہے، یہ وزن پر کنٹرول کرنا ہم سب کے لیے لازم ہے. تو یہ بات میں نے عرض کرنی تھی. وزن جو ہے اس کو کنٹرول کیا جائے اور کوشش کریں. وزن تب ہی کنٹرول ہوگا جب ہمارے وہ ڈائٹ پیٹرن ٹھیک ہوں گے، ہمارے سلیپنگ پیٹرن ٹھیک ہوں گے، تو پھر جو ہے وزن کم ہوگا. عبادات میں بھی مفتی صاحب ڈیفینیٹلی پھر اس میں پھر ایک الگ ہی لطف آتا ہے. ٹھیک ہے، لذت ہے. مفتی صاحب ایک اور نمازی بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کیا تنہا نماز پڑھنے کے لیے اذان دینا ضروری ہے؟ فرما دیجیے اس میں. جی جی، اذان ہوتی ہے بلانے کے لیے لوگ ہوں، جمع ہوں اور اذان دی جائے. تو یہ تو جب محلے میں ہوں یا کسی جگہ پہ ہیں تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہمیں محلے کی اذان ہی کافی ہے. یعنی جب وہاں پہ ہوئی ہے تو وہی ہم اذان اپنے لیے کافی سمجھیں گے. تو اس کا مطلب ہے جہاں تک اذان کی آواز آ رہی ہو، جیسے اذانیں ہوتی ہیں، اس کا مطلب اذان ہو گئی. اب آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی نماز پڑھ لیں، اذان تو ہو گئی. کسی بھی مسجد میں ہوئی، جس جگہ بھی ہوئی.
تو آپ اس کی روشنی میں اپنی نماز علیحدہ پڑھ لیں، یہ ٹھیک ہے مسئلہ۔ باقی رہی یہ بات کہ کئی لوگوں نے یہ کہا کہ اذان اقامت کہنا یا اذان کہنا وہ ضروری ہے، بلکہ اقامت کا بھی کہتے ہیں کہ وہ ضروری ہے۔ اصل میں وہ حدیث میں لفظ ہے کہ اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو، تو اسی بعض احادیث میں ہے فاقم۔ اب اس کا معنی اقامت کہنا بھی ہے، اس کا معنی نماز قائم کرنا بھی ہے، تو اس میں سے کسی نے یہ سمجھ لیا کہ اقامت بھی کہے، جب اقامت کہے گا تو اس کا مطلب ہے وہ اذان بھی کہے۔ تو یہ اس حدیث سے یہ استدلال کرنا اقامت کا اور اذان کا یہ تو درست نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے یہ فتوے دیے لیکن یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، پھر ایک اور حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا کہ وہ آدمی وہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، وہ آدمی رائی ہے یعنی چرواہا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے اور چراتے چراتے وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر چلے جاتے ہیں، اب ادھر اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ادھر اذان کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب یہ بات ہے کہ ادھر کوئی اور ہے نہیں، تو اس نے وہ اسلامی جو شعار ہے اذان اور تکبیر وہ کہنی ہے اور پھر نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ فخر کرتا ہے جو شخص ایسے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جاتا ہے، اذان دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو وہاں پہ چونکہ کوئی اور ہے نہیں، اس وجہ سے یہ مستحب عمل ہے کہ وہ ایسا کر لے۔ لیکن اس پہ قیاس کر کے اپنے محلوں میں، شہروں میں ایسے کرنا کہ علیحدہ اذان اور علیحدہ اقامت، اس کی کوئی ایسی دلیل نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ جی، پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے۔ مفتیان کرام آپ کا بہت شکریہ جی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ کتاب و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کی حرارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پیر اور جمعرات کی شب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے۔ یہاں پر جاتے جاتے میں ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارا جو پروگرام ہے یہ پیر اور جمعرات کی شب یا پیر اور جمعرات کو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جو مسنون روزے ہیں، جو اس کا اہتمام ہم وہ کر سکیں، اور اس دن جو ہے وہ اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، درجات بہت زیادہ ہیں، تو کوشش کریں پیر اور جمعرات کو جو ہے وہ روزوں کا اہتمام کیا کریں، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، نیچے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہیں پر اپنے میزبان اور میری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون